باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ ہماری گفتگو کیفیت دفن میت کے بارے میں ہے، اور اس سے پہلے میت سے مربوط کچھ مسائل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگرچہ تقسیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باب طہارت کا دوسرا حصہ جو ہے، کتاب طہارت کا دوسرا حصہ جو کہ وضو، غسل اور تیمم پر مشتمل تھا، جن میں سے وضو کے بارے میں مسائل بیان کیے جا چکے، اس کے بعد غسل کے بارے میں، اور غسل کی تقسیمات یوں کی گئی کہ غسل کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ غسل ایسے ہیں جو مخصوص ہیں خواتین کے ساتھ، کچھ اغسال ایسے ہیں جو مشترک ہیں مردوں اور خواتین کے درمیان میں۔ اب وہ اغسال کی گفتگو ہو رہی ہے جو مشترک ہیں بین الرجال والنساء، اور ان میں سب سے پہلے غسل جنابت ہے جو کہ مشترک ہے دونوں کے درمیان میں۔ اس کے بعد غسل مس میت ہے، وہ بھی مشترک ہے دونوں کے درمیان میں، یعنی مرد اور خواتین کے درمیان، خاتون کے درمیان۔ اور تیسرا غسل جو ہے جسے غسل میت کہتے ہیں، جس کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس مناسبت سے کچھ اور مسائل تھے میت سے مربوط جو بھی بیان کیے گئے۔ اب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اسے دفن کرنا ہے، چونکہ نماز وغیرہ کا طریقہ یہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کچھ مستحبات اور مکروہات بھی بیان کیے جا چکے ہیں اس سلسلے میں۔ اب یہ کہ میت کے دفن کی کیفیت کیا ہے، کیفیت دفن میت، اس میں 5 نقطے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ میت کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کی بوئی باہر نہ جائے اور درندے بھی اس کے بدن کو نہ نکال سکیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ میت کو قبر میں راست پہلو پہ قبلے کی طرف لٹایا جائے۔ اب دیکھیں بعض جگہوں پر خود میں نے بھی دیکھا ہے، وہ لٹانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پورا اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس طرح لٹاتے ہیں کہ فقط اس کے مثلا سر کو تھوڑا سا حرکت دے دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح پہلو راست پہ لٹانا ہے، وہ بھی رو قبلہ ہو مکمل طور پر۔ بعض جگہوں پر تذکر بھی دیا کہ اس طرح صحیح نہیں ہے لٹانے کی کیفیت یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کیسے پہلو کے بل، تو اس کے لیے ہے کہ کچھ مٹی ہو یا کچھ اینٹیں وغیرہ جو پختہ اینٹیں نہ ہوں، کچی اینٹیں ہوں جو اس کے سائڈ میں رکھی جائے تاکہ نہ پلٹ جائے۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ایک شخص کشتی میں مر جاتا ہے، سفینے میں سوار تھا اور وہیں مر گیا، چنانچہ اس کا جسد اگر کشتی میں فاسد نہ ہو اور کشتی میں رہنا بھی اس کے لیے کوئی مانع اور رکاوٹ کا سبب نہ بنے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ صبر کیا جائے یہاں تک کہ کشتی کسی خشکی تک پہنچ جائے اور اس شخص کو کشتی سے نکال کر زمین پر دفن کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ ممکن نہ ہو، یعنی یا تو اس کا جسد فاسد ہو رہا ہے یا اس کا کشتی میں رہنا بہت سارے مسائل کو ایجاد کر رہا ہے، مشکلاتوں کو ایجاد کر رہا ہے اور مانع ہے کوئی اس کے رہنے سے، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ آپ اس کو غسل دے کر کفن اور حنوط وغیرہ کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد آپ اس کے پاؤں میں ایک سنگین اور بھاری چیز باندھ دیں اور اسے دریا میں پھینک دیا جائے، یا خمرہ وغیرہ میں رکھ کر اسے اسے پھینک دیا جائے اور اس کے دروازے کو بند کر دیا جائے اور دریا میں پھینک دیا جائے، یعنی خمرے میں رکھ کے دروازہ بند کر دیا جائے اور اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ کہتے ہیں اگر ممکن ہے تو اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جائے، رہا کیا جائے جہاں فوری طور پر حیوانات کے شکار میں نہ آ جائے اور حیوانات اسے اپنا لقمہ جلدی سے نہ بنا دے۔ 5ویں نمبر پر، آخری نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کنویں میں مر جاتا ہے تو اور اس کا باہر لے آنا کنویں سے ممکن نہیں، تو اس صورت میں اس کی قبر وہی کنواں ہی ہے اور کنویں کو بند کر دینا چاہیے اور اس کی قبر بن جائے گی۔ اور اگر کنواں اپنا ہے اس کا
کسی مثلاً اسی خاندان سے ہے، اسی شخص کا ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ کنواں دوسرے کا ہے تو وہ کنویں کے جو مالک ہیں اسے چاہیے بتانا چاہیے اسے، اور اسے اجازت لینی چاہیے اور اسے راضی کرنا چاہیے، چاہے وہ قیمت لے تو بھی اسے ادا کرنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 57 پر عنوان بحث ہے کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مقام اور وہ مکانات اور وہ جگہ ہیں جہاں میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی جگہ یہ ہے کہ مسلمان کو کسی بھی کفار کے قبرستان میں اور کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، یعنی طرفینی ہے دوسرے لفظوں میں، یعنی کوئی بھی کافر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونا چاہیے اور کوئی مسلمان کفار کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دوسرا مقام یہ ہے، کہتے ہیں کہ اس جگہ پر مسلمان کو دفن کرنا جہاں اس کی بے احترامی ہو، مثلا وہاں گندگی وغیرہ پھینکی جاتی ہے، کیچڑ پھینکا جاتا ہے یا مٹی وغیرہ اور گندگی پھینکی جاتی ہے، تو ایسے مقامات پر اسے دفن کرنا چونکہ اس کی بے حرمتی کا سبب ہے، اس لیے حرام ہے مسلمانوں کو ایسے مقام پر دفن کرنا۔ تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ غصبی جگہ پہ دفن کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، غصبی مکان میں کسی بھی مسلمان کو۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ مسجد اور وہ مکان جو دفن کے علاوہ وقف کیا گیا ہے، تو ایسے مکان میں آپ اسے دفن نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ مکان جو دفن کے علاوہ ہے، مثلا فرض کریں یہ فقط حوض علمیہ کے لیے وقف ہے اور وہاں طلاب صرف رہ سکتے ہیں، یا جہاں امام بارگاہ کے لیے وقف کیا ہے، یعنی دفن کے علاوہ دوسرے امور کے لیے وقف کیا جائے تو اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ در قبر مردہ دیگر کے سبب نبش قبر شود، چونکہ ہر مردے کو جدا جدا قبر میں لٹانا چاہیے، اگر ایک قبر میں پہلے سے موجود ہے اور اسی میں کسی اور مردے کو دفن کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی جو پہلے دفن ہے اس کے قبر کے نبش کا سبب ہے، نبش قبر یعنی کھولنا قبر کو، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں گفتگو کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ کیفیت میت کے دفن کی کیفیت کیا تھی اس کے بارے میں گفتگو کی، اور وہ مقامات جہاں دفن کرنا جائز نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اب یہ ہے کہ دفن کے آداب کیا ہیں، میت کو دفن کرنے کے آداب کون سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انچ در حفر و بناء قبر و محل آن مستحبس، 3 چیزیں ہیں جو ایک ہی جگہ میں بیان کر رہے ہیں، ایک ہی وقت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے خود قبر اور اس کی جگہ اور اسے کھودنے وغیرہ کا مسئلہ جو ہے، جو بھی ان امور سے مربوط مسائل ہیں اور وہ عنوان مستحب ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے قبر کو اس میت کے قد کے اندازے میں بنانی چاہیے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ در زمین ہے سخت برائے قبر لحد در آورند، کہتا ہے سخت زمینوں میں قبر کے لیے ایک لحد بنائی جائے، لحد بنائی جائے، یعنی کیا مقصد؟ کہتے ہیں حفرئی بے اندازے جسد در دیوار قبر در سمت قبل در آورند، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ مستقیماً مٹی اس پہ نہ پڑے، چونکہ قبر کے یعنی ایک قبلے کی طرف سے دیوار میں ایک ایسی چیز یعنی کھود کر ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں میت کو رکھا جائے اور مٹی مستقیماً اس پر نہ پڑے۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ قبر کو مربع یا مربع مستطیل بنائے، اونٹ کے کوہان کی طرح اسے قرار نہ دیں، چونکہ پیغمبر نے منع فرمایا اس سے۔ نمبر 4 کہتے ہیں کہ 4 انگلیوں کے برابر قبر کو زمین سے اوپر ہونا چاہیے۔ فرض کریں یہ زمین ہے
اب قبر اس کی 4 انگلیوں کے برابر اوپر جائے۔ نمبر 5، قبر کو مضبوط بنایا جائے تاکہ جلدی سے خراب نہ ہو۔ نمبر 6، کہتے ہیں کہ قبر پر کوئی نشانی وغیرہ لگا دی تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ نمبر 7، کہتے ہیں کہ میت کا نام کسی بھی پتھر پر یا کسی بھی ایسی چیز پر، جیسے مثلا کوئی تختی ہو، بورڈ وغیرہ کی صورت میں اس کے قبر پر رکھی جائے تاکہ مشتبہ بھی نہ ہو اور محفوظ رہے اس کی قبر، اور اس قبر کے ورثہ اگر اس پر آنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ نمبر 8، کہتے ہیں کہ میت کو نزدیک ترین قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، مگر یہ کہ قبرستان دور ہونے میں کچھ بہتری ہو، یعنی کچھ جہات سے چونکہ وہ بہتر ہے، اگرچہ ٹھیک ہے دور ہے لیکن بہت ساری خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اب بہتر یہ ہے کہ دور والے قبرستان میں اسے دفن کریں۔ مثال کے طور پر اس ایسے قبرستان دور ہے لیکن چونکہ بہت سارے اچھے مومنین وغیرہ وہاں دفن ہیں، بہت اچھے لوگ وہاں دفن کیے گئے ہیں اس وجہ سے، یا وہاں اہل قبور پر فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ زیادہ جاتے ہوں۔ ایسا ایک قبرستان مشہور و معروف ہوتا ہے، لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں، اکثریت سے جاتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں۔ 9 اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ اقوام اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دفن کیے جائیں۔ ایسے نہ ہو کہ مثلا ایک ہی، اگر ممکن ہے یہ بھی اس صورت میں کہ ممکن ہو، اگر ممکن نہ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض قبرستان میں پھر اس فیملی کے لیے مخصوص ہوتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ فلاں فیملی کے لیے ساتھ ہے۔ اسی 98 نمبر پر جہاں یہ 9واں مسئلہ ختم ہوا، وہاں ہے انچ در کیفیت دفن مستحبت۔ وہ امور جو کیفیت دفن میں مستحب ہیں وہ یہ ہیں: سب سے پہلے جنازے را در چند قدمی بر زمین بگذارند و تا 3 مرتبہ کم کم ببرند و در ہر مرتبہ زمین بگذارند و بردارند و در نوبت 4 والد قبر کنند۔ دیکھیں ایسے نہ ہو کہ ایک مرتبہ اٹھا کے اس کو دفن کر دیا جائے، نہیں، کہتے ہیں کہ چند قدم رکھ کے اور پھر اٹھا لیا جائے، اور پھر رکھ کے پھر اٹھا لیا جائے، ایسا ایسا ایسے ایسے، یعنی مثلا اب یہاں میت ہے، یہاں سے اٹھایا، 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر وہیں رکھ دیا، پھر وہاں سے اٹھایا، 2-4 قدم آگے بڑھے، پھر وہاں رکھ دیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اسے رکھا جائے اور اٹھایا جائے، 4تھی مرتبہ قبر میں اسے داخل کرنا چاہیے، وارد کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کہتے ہیں کہ اگر مرد کی میت ہو تو کس طرح ہے، اور خاتون کی میت ہو تو کہتے ہیں اگر میت مرد کی ہے تو 3ری مرتبہ زمین پر اس طرح رکھیں، رکھنے کی کیفیت جو ہے اس طرح ہو کہ اس کا سر او طرف پائنے قبر باشد، چونکہ قبر کے 2 حصے ہیں، ایک قبر کے سر والا حصہ ہوتا ہے، ایک اس کی پائن کی طرف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے سر کو قبر کے پائیں والی سائیڈ پر رکھنا چاہیے، اور 4تھی مرتبہ میں از طرف سر والد قبر نمایاں، 4تھی مرتبہ میں اٹھا کے سر کی طرف سے قبر میں اندر لے جایا جائے، اور اگر خاتون کی میت ہے تو 3ری مرتبہ قبلے کی طرف، قبر کے قبلے کی طرف اسے رکھ کر اور قبر کی اس پہنائی میں دفن کر دیا جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب خاتون کی میت ہو تو اسے اس قبر کے اطراف میں ایک چادر بہت بڑی ہونی چاہیے کہ وہ افراد جو اس کے رشتہ دار ہیں، قریب ہیں، وہ چادر کے یعنی 4 گوشوں کو، 4 کونوں کو پکڑیں گے اور اس طرح پردے میں اس سے اندر قبر میں داخل کیا جائے گا۔
تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جنازہ را بے آرامی از